کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ لڑائی تو وہاں امریکہ چین کی اپنی جگہ ہے، یہ پاکستان جو بیچ میں کوشش کرے گا یہ فروٹفل ہوگی؟ دیکھیے نوشاد صاحب، ریئلٹی کی دنیا میں رہنا چاہیے. اگر آپ اس سے باہر رہ کے بات کریں گے، آج ہم امریکہ کو کہیں گے کہ امریکہ نے یہ جو کام کیا ہے یہ نا انصافی پر مبنی ہے، تو امریکہ تو ہمیشہ پچھلے 50 سال سے 60 سال سے 100 سال سے ہم نے دیکھا جاپان پہ ایٹم بم گرا کے اس نے انصاف کیا تھا، دو شہر تباہ کر دیے نا. وہی امریکہ ہے، اسی کی بات آج تک بھی چل رہی ہے، ساری دنیا اس کی بات مان رہی ہے، مجبوری میں ہے. یہ تلخ حقیقت ہے کہ وہ ایک ایسی پاور ہے جس کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا. اب چیلنج کرنے کی پوزیشن میں کون ہو سکتا ہے؟ رشیا ہو سکتا ہے، چائنا ہو سکتا ہے. چائنا سے آج دو بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ صدر شی جو ہے انہوں نے اردن کے شاہ سے ملاقات کی، اس میں انہوں نے فلسطین کے بارے میں کہا کہ مسئلے کا حل صرف ایک ہی ہے، خلیج کا جو مشرق وسطیٰ کا جو تنازع ہے اس کا حل ایک ہی ہے کہ فلسطینی ریاست قائم ہو. بڑی اچھی بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے. اس طرح وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ انہوں نے کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو مذاکرات ہیں اس طرف واپس آنا ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بدمست ہاتھی ہے جس کا نام امریکہ ہے. اب آپ اس سے لڑنا ہے، ٹکر سے کے برابر ٹکر اس کو مارنی ہے، کیا کرنا ہے؟ حال تو آپ کے پاس ہے نا. آپ نے راستہ ویسے چیٹی نے اس کو جو ہے وہ پاگل کر دیا ہے. نہیں، جتنا پاگل کیا ہے، دیکھیے جتنا پاگل کیا ہے نا، ہم یہاں بیٹھ کے ایک دوسری سی ایک دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم ان لوگوں کے بارے میں، ہم تو غزہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بہت مجاہدین بڑا مقابلہ کر رہے ہیں، حماس بہت مقابلہ کر رہی ہے. دیکھیے مقابلہ کرنا ایک الگ بات ہے، ایک چیز زمین پہ لیٹی ہوئی ہے اس کو کوئی مارتا جا رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں دیکھو سانس لے رہا ہے، بھی زندہ ہے. ایران کا جو حشر انہوں نے کیا ہے امریکہ نے، اس میں کوئی ایرانیوں کا قصور نہیں ہے. امریکہ مائٹی ایسی، ملٹری مائٹی ایسی ہے. وہ تو جو دو معزز مہمان ہیں، ہم تو نہیں جانتے، وہ تو زیادہ بہتر ہر چیز کو جانتے ہیں، ایکسپلین زیادہ کر سکتے ہیں، ہماری غلطی کو بھی دور کر سکتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ اس راستے کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی پڑے گی ایران کو. وہ راستہ وہ ہے جو ان کے صدر نے بتایا. میں نہیں اس کو سجیسٹ کر رہا، راستے سے ہٹنا پڑے گا. وہ راستہ وہ ہے جو نہیں، دیکھیے جو ان کے اسپیکر نے کہا، ان کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ جو حکومت اپنے لوگوں کو روٹی نہیں دے سکے گی وہ حکومت ہماری گر جائے گی ورنہ. یہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے. صدر نے کہا کہ جو اسلام آباد ایم او یو ہے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس سے ایران کو نقصان ہوتا ہو. یہ آن دا ریکارڈ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ میسج وہ کس کو دے رہے ہیں؟ یہ میسج مجھے اور آپ کو یا یورپ امریکہ کو نہیں دے رہے، یہ میسج اپنے ملک میں بیٹھے لوگوں کو دے رہے ہیں وہ، کہ بھئی اب ہم نے جنگ لڑ لی، ہمیں اتنی کامیابی ملی ہے، امریکہ یہاں ناکام ہوا ہے، اسرائیل یہاں ناکام ہو گیا، اب اس جو ہماری فتح ہے اس فتح کو سمیٹنے کی کوشش کرو. یہ کیا ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ویژن ہے، وہ اس سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اب اگر ان کی اس بات کو ایران کے اندر سنا نہیں جا رہا، یا ان کی بات اتنی مضبوط نہیں ہے، یا وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان ایلیمنٹ کو جن کو سمجھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں وہ نہیں سمجھا پا رہے، تو اس میں میرا تو قصور نہیں ہے، آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو فیلڈ مارشل کی یہ ایفرٹ جو ہے، یہ دیکھیے پاکستان نے ایک وقفے کے بعد پھر یہ ایک فعال رول پلے کیا ہے. جی اب بات صرف وہی ہے کہ اسلام آباد ایم او یو کی طرف واپس آئیں. امریکہ میں بھی یہ پریشر ہے کہ اسلام آباد ایم او یو جو ہے نا اس کی طرف واپس آنا پڑے گا. ٹرمپ کے پاس بھی فیس سیونگ کے لیے وہی اسلام آباد ایم او یو ہے. ایران کے پاس بھی سب سے بہتر راستہ یہی ہے. لیکن اگر میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، اگر ایران ایک بالادست قوت کون سی ہے؟ امریکہ. اس بالادست قوت کے ساتھ ہم سب اپنے ایک جذبات رکھتے ہیں کہ ایسی بالادستی، اسرائیل کا غصب، اسرائیل کی بالادستی، اسرائیل کی دھونس، ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں، کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایران نے کس طرح سے اس ریجن میں رہنا ہے، جو باقی کمزور ممالک ہیں ان کے ساتھ اس نے کس طرح سے رہنا ہے. آج ایرانی جو ترجمان ہیں ان کا بیان آیا کہ ہمارے لیے ہمیں بھی اسلام آباد وہ جو مکہ ایکارڈ ہے اس میں شامل کر لیا جائے کو فاؤنڈر کے طور پر. ابھی آج کی ان کی سٹیٹمنٹ ہے نا کہ کو فاؤنڈر کے طور پر، اور ایجپٹ کو بھی شامل کر لیا جائے. اچھا یہ اس کا راستہ بھی نکل سکتا ہے. یہ وہ واحد راستہ ہے جو پورے ریجن کو پیسفل بنا سکتا ہے. اور اس پورے ریجن کی جس کی بات یہ ہو رہی ہے، دیکھیے امریکہ یہاں سے پسپائی جب اختیار کر رہا ہے تو پسپائی اختیار کرتے امریکہ کو اس بدمست ساتھی کو بھاگنے کا راستہ دیا جائے، اس کی جگہ پہ اس ریجن میں اعتماد کا ایک رشتہ قائم کیا جائے. سارے ممالک جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، بالخصوص دیکھیے ایران نے اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا اظہار کیا، لیکن اگر یہ ممالک جو وہاں اس ریجن میں ہیں ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا، اگر ان کا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر آج ہی آپ کو پتا ہے کہ ایران کے ایک اور بحری جہاز پر حملہ ہوا ہے، آج ہی اس پہ میزائل لگا ہے.
سو یہ معاملات جو ہیں جب تک یہ چلیں گے اس وقت تک معاملات بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اس میں پاکستان کے لیے دیکھیے پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. ابھی جب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان آئے تھے تو یہاں ہمارے بہت سے معاہدے ان کے ساتھ ہوئے تھے. ہم نے اپنی تجارت کو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ کیا. ہم نے کئی تجارتی نئے راستے جو ہیں ان کو اوپن کرنے کا فیصلہ کیا. ہم نے ایران کو ٹرانزٹ کنٹری کے طور پہ یوز کرنے کا فیصلہ کیا کہ سینٹرل ایشیا تک ہم پہنچیں گے تھرو ایران. اچھا اسی طرح سے ایران جو ہے وہ ہماری گوادر پورٹ جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے. ہم نے یہ بھی فیسلٹی دینے کا فیصلہ کیا. لیکن پاکستان یہ بات ذہن میں رکھیں, پاکستان امریکہ کے ساتھ ٹکر نہیں لے گا. دنیا میں کوئی ملک پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان تو دیکھیے امریکہ سے 10 ارب ڈالر کا ایک اسسٹنس مانگ رہا ہے. وہ 10 ارب ڈالر کی اس سپٹمبر میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اب پاکستان کوئی ایسا اقدام کیسے کرے گا؟ کیا پاکستان موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ ٹریڈ کر سکتا ہے؟ یا دنیا کا کوئی اور ملک ٹریڈ کرے گا؟ یا اس ریجن کا کوئی اور ملک ٹریڈ کرے گا؟ چین مزاحمت کرے گا. چین میں یہ سخت ہے کہ وہ مزاحمت کرے, لیکن باقی ممالک جو نہیں کر سکتے ان سب کے لیے بھی اور ایران کو بھی اس سارے تنازع سے نکلنے کے لیے, دیکھیں اس کا اصل مجرم کون تھا اس سارے تنازع کا؟ اصل ایک شیطانی قوت تھی, وہ اسرائیل تھا. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا ہے. اب اس تنازع سے نکلنے کے لیے ایک عقل کی, ایک شعور کی, ایک تدبر کی, ایک معاملہ فہمی کی ضرورت ہے. اس کا مظاہرہ کرنا پڑے گا.